مسلمانوں آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں. مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک, منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے, یہ میری گزارش ہے, ورنہ کل مستقبل میں, اللہ اکبر, مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر, انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی, بھگوڑی. قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی. کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی, کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی, کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی. میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں, اتنی چلی گئی کہاں گئی, ذرا یہ تو بتائیں. وہ کہا میڈیا میں آیا ہے. میں نے کہا او نادانو, تھوڑا تو ذرا شعور کرو, ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی. اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا, چاند آ گیا, تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے. ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے, اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے. لیکن کہیں کچھ گئی ہے, کہیں کچھ گئی, میں جانتا ہوں, انکار نہیں کر رہا ہوں, کہیں کچھ گئی ہے. لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا. وہ چند گئی ہے. لیکن یاد رکھنا, ہم اتنا مبالغہ نہ کریں, اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے, حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں, تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا. اور ایک بات کہتا ہوں, لیکن چلے چند گئی تو گئی, ایک بات کہتا ہوں, بہت پورے یقین سے کہتا ہوں, علماء موجود ہیں, میرے مخدوم بھی موجود ہیں, سادات کرام بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا, اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی. جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے, اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہیں. اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو, بیٹیاں بوجھ نہیں ہے, جنت ہے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہے, جنت ہے. بہنیں بوجھ نہیں ہے, جنت ہے. اس لیے ان کی خدمت کرو. کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا, بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. آپ سے داستان کربلا ہم ہر سال سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے اتنی مرتبہ کربلا کو سنا, بلکہ کربلا شریف کی محفلیں منعقد کی, اور انشاءاللہ یہ قیامت تک منعقد ہوتی رہے گی. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کربلا کو سننے کے بعد اپنے اندر انقلاب کیا پیدا کیا, اپنے اندر تبدیلی کیا پیدا کی. آئیے آج کربلا کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی جائے. امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ سے آپ سماعت کریں گے. کربلا کی جو جنگ تھی ایک نظریاتی جنگ تھی, یعنی 2 نظریے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے, اور پھر آج 14ویں صدی کے بعد, یعنی تقریباً جو ہے وہ 15ویں صدی کے اندر ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. یاد رکھیں, یزیدی کسی کو کہنا ہمارے معاشرے میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے, اور وہ گالی ہونا بھی چاہیے. یاد رکھیں, یزیدی بھی اگر اس کو یزیدی کہہ دیا جائے تو وہ چڑ جاتا ہے. یعنی کہ یزیدی بھی جو قلبی طور پر یزیدی ہے وہ اپنے آپ کو یزیدی کہلانا گوارا نہیں کرتا. مگر آج کی اس محفل کے اندر جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ سروں کا سمندر ہے, اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا احتساب کریں. یہ نظریاتی جنگ ہے. نظریاتی جنگ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی 2 شخصیتیں نہیں بلکہ 2 نظریے آپس میں ٹکرائے, اور نظریے کے لیے جنگ کی گئی. تو اس میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک ذات ہے سیدنا امام حسین کی. یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں, حسین صرف چند فٹ کے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے, حسین مکمل نظریے کا نام ہے. حسین جو ہے ایک مکمل فکر کا نام ہے. حسین پاک ایک مکمل انجمن کا نام ہے. حسین پاک جو ہے وہ مکمل ایک
مسلک کا نام ہے حسین پاک اللہ اکبر جوہد مسلسل کی دعوت پہم کا نام ہے حسین پاک اللہ اکبر غیرتوں کی آبرو کے تحفظ کا نام ہے حسین پاک اسلاف کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے تو ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر یزید بھی چند فٹ کے کسی ایک انسان کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ اکبر جو لوگ یزیدی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہہ لیں وہ حسینی ہو نہیں سکتے اب یہ نظریات کیا ہیں تھوڑی دیر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے یزید کا نظریہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امام علی مقام کا نظریہ پڑھتا ہوں میں نہیں کہوں گا کسی کو آپ نہیں کہیں گے کسی کو کہ حسینی کون ہے یزیدی کون ہے اس محفل میں پہلی محرم کس مقدس شب کے اندر اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا کس کے ساتھ کھڑے ہو یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا شہزادہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے امام اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو روزے صرف نام کو ہو حج صرف نام کا ہو زکوٰۃ صرف نام کی ہو صدقات و خیرات صرف نام کے ہو یعنی چند ٹوپیاں داڑیاں بظاہر یہ ایک دیکھنے کی چیز ہو یزید جو ہے اس مذہب سے اس دین سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے نمبر ایک سب سے پہلی مذہب کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے اپنے مال سے زیادہ کی جائے اپنے وطن سے زیادہ کی جائے سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو وہ رسول اللہ کی عقیدتیں وہ رسول اللہ کی محبتیں وہ رسول اللہ کا پیار اللہ اکبر نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو جو صدیق اکبر کے قلب میں تھا جو فاروق اعظم کے دل میں تھا جو عثمان غنی کے دل میں تھا جو مولا علی کے دل میں تھا جو سعد سعید طلحہ زبیر ابو عبیدہ ابن الجراح بلال حبشی ابو ہریرہ خالد ابن ولید کے دل میں تھا اللہ اکبر یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں اللہ اکبر اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا اللہ اللہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے اور وہاں یزید کا حال یہ تھا اللہ اکبر بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر اللہ اکبر جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا تو اللہ اکبر پھر کیا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی کہ دین بدلنا دین کا نام لے کر دین بدلنا وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں
یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا. وہ اس نے سفر حج میں بھی. سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا. اللہ اکبر. لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا, کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی. اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے. اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے. یہ اس کا نظریہ تھا. وہ بندر نہ چاہتا تھا, آپ کو پتا ہے, وہ بانسری بجاتا تھا, آپ کو پتا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی, لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی. لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی, اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے, لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت لگتی ہو, تو اللہ جس کی برات کا اعلان کرتا ہے, جس کی عصمت کا اعلان کرتا ہے, جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے, سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکاۃ تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اکبر. وہ اتنی گندی گالی دی ہے, اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. یہ یزید تھا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا, اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا, بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا. کتوں سے محبت کرنا, بندروں سے محبت کرنا, بانسری کا معاملہ, یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر, وہ بھی کون سی کرسی, وہ بھی کون سا تخت, وہ بھی کون سی منزل, وہ بھی کون سا مقام, جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے, اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا. اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے. اللہ اکبر. یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا, رکھنا ہوتا, کس طرح جو ہے وہ دین کا کی شکل بگڑ جاتی. جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا, یعنی مومنوں کا خلیفہ, مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا. امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت فرمائی, اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا. علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا, علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا. سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں, حسین اس کو برداشت کر لیں گے. بیویوں کے دوپٹے چھینتے ہیں, حسین پاک کو وہ برداشت ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر, اللہ کے دین کو بدلا جائے, خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے, امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں. یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا, اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے، رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ یا رسول بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا۔ اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی۔ حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا۔ اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں۔ اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے۔ اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے؟ میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے، اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح، شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ، اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے، نشہ کو لینے۔ اللہ اکبر 16 17 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں حقے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں، ویسے کہ کوئی میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حقے پر کوئی حکم لگاؤں، حکم بیان کرنا میرا کام نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ ابتدا حقے سے ہوتی ہے، حقہ تو کوئی حرام نہیں، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے سگریٹ پر آتے ہیں، اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا کے پیا جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے انسان ایم ڈی کا، نشے کا، اور خدا جانے کس کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یزید بھی نشہ کر رہا ہے، آپ بھی نشہ کر رہے ہیں، اور یزید کے اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر اندازہ فرمائے کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ اکبر امام علی مقام علی جدی والی سلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے۔ آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے، آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے غیب نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रातों को कुछ लोगों के मकानात खुद बखुद जमीन में धंस जाएंगे, जमीन के अंदर जो है जमीन बोश हो जाएंगे। आप कभी सुनते हैं ना कि फला बिल्डिंग गिर गई, फला बिल्डिंग जमीन में दफन हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब इसी वजह से होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के उजड़ने के, घरों के जमीन बोश होने के असबाब क्या बयान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घरों पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा जो चला रहे हैं हम उनके भी साथ नहीं है, लेकिन अपना करतूत भी तो देखो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे किए धरा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोगों के मकान रातों रात जमीन पे गिर जाते हैं, जमीनों में धंस जाते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसकी वजह क्या है? आका फरमाते हैं दो गुना जब घरों के अंदर किए जाते हैं, दो गुना जब इमारतों के अंदर किए जाते हैं तो घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है, घरों को जमीन बोझ कर दिया जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया एक मौसीकी है, म्यूजिक है। जिस घर में म्यूजिक बजता है और जिस घर में शराब पी जाती है, रातों रात उन घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3-3, 4-4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की, जब वो मरेगा तो मरने वक्त तो उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, वो कलमे से महरूम रहेगा। और यहां तक के हजरत मालिकुद्दीनार फरमाते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर मरते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर काफिर होकर मरते देखा है। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। फिर तीसरी चीज लेते हैं नमाज के हवाले से। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हमारे माशरे का, और लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता। बल्कि आशूर के शब्द में भी, जिसमें जुमेरात ही को जंग हो रही थी करबला की, अक्सर मौर्रिखीन कहते हैं जुमरात को ही जो है वो जंग का आगाज कर दिया था। इमाम पाक ने पूछा गाजी अब्बास से, अब्बास क्या कर रहे हैं ये लोग? कहा वो तो जंग शुरू करने की बात करते हैं। कहा उनसे कह दो कि हमें नमाज बहुत पसंद है, हमें तिलावत बहुत पसंद है, हमें गिरिया अल्लाह के लिए करना बहुत पसंद है, जिक्र अस्कार बहुत पसंद है। वो जंग तो होनी है, लेकिन एक रात की वो हमें मोहलत दे दे ताकि आने वाली रात शबे आशूर है उसमें हम अल्लाह की इबादत करें, गिरिया वजारी करें। आपसे पूछता हूं इमाम तो मोहलत ले रहे हैं इबादत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी जिंदगी दी है, इबादत की तरफ नहीं आते। कितनी सादगी से इंसान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मुझे बताओ हमसे बढ़ करके मक्र कौन कर रहा है? हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर तिलावत के लिए टाइम नहीं है तो घंटों घंटों व्हाट्सएप पर वक्त के लिए कैसे टाइम मिलता है? अगर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर घंटों गुजारने के लिए टाइम कैसे मिलता है? दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम कैसे मिलता है? याद रखिए अल्लाह के बंदो, कब तक अय्याशियां करते रहोगे? कब तक जराइम करते रहोगे? कब तक खुदा के गजब को चैलेंज करते रहोगे? कब तक अल्लाह के अजाब को दावत देते रहोगे? कब तक खुदा के अजाब से गफलत बरतते रहोगे? याद रखना अल्लाह ने किसी को बहुत लंबी उम्र हमेशा के लिए नहीं दी है। आखिर मौत है मौत, आखिर मौत है मौत। जब उसने महबूबों को मौत दी है तो फिर मरदूदों का क्या हाल होगा? जब उसने मुकर्रबीन को मौत का मजा चखाया है तो दूर रहने वालों का क्या हाल होगा? याद रखना जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस दिन सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह जब लोगों के दरमियान बैठते हो तो वलियों की तरह बातें करते हो, और जब तन्हाइयों में होते हो तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हो। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? जबान कुछ और कहे और किरदार कुछ और कहे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। मुसलमानों बताओ अल्लाह अकबर, हमें नमाज के लिए टाइम नहीं। कौन नमाज? वो नमाज जो मेराजुल मोमिनीन है, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों
आंखों की ठंडक है, वो नमाज जो गुनाहों से इंसान को ऐसे पाक कर देती है जैसे गुसल करने वालों के जिस्म का मैल खत्म हो जाता है, वो नमाज जो अल्लाह से बंदे को करीब कर देती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है जिस नमाज से। कौन सी नमाज? वो नमाज जिसकी बुनियाद पर इंसान रहमतों का मुस्तहिक होता है। कौन सी नमाज? वो नमाज जिससे रोजी में बरकत होती है, वो नमाज जिसके बाद दुआएं कबूल होती है, वो नमाज जिसके पढ़ने से बीमारियों का खात्मा होता है, वो नमाज जिसके बाद इंसान को मकाम महबूबियत मिलता है, वो नमाज। अल्लाह अकबर, सारे अहकामात जमीन पर भेजे गए, लेकिन जब नमाज देना हुआ तो जमीन पर नहीं भेजी गई, बल्कि मेराज में लामका पे बुलाकर महबूब को दे के बताया गया। सारे अहकामात अपनी जगह है, लेकिन नमाज का मामला अपनी जगह है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज का मामला आपका क्लियर हुआ तो सारे मामला क्लियर कर दिए जाएंगे।